إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ الانفال کی آیہ مبارکہ 24 کا ایک حصہ با ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، مرتبہ، مقام، عظمت، بلندی، رفعت عطا فرمائی ہے، وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی محبت کے حصول کا سبب بنایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو بندہ اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے صرف محبت کا دعویٰ کیا ہے، اطاعت، فرما برداری اور اتباع اختیار کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا مگر آپ کی اطاعت ضرور کرتا ہوں، تب بھی انسان اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ختم ہو جانا، کسی ایک چیز کا انکار کر دینا، گویا کہ اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو محبت اور اطاعت یہ لازم باتیں ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کا ہونا لازم ہے انسان کے لیے کہ وہ چاہے تو دونوں اختیار کر لے اور اللہ کی جنت میں چلا جائے،
چاہے تو ایک کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لے۔ محبت کی ہے ابو لہب نے، آپ کا سگا چچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا تو یہ ابو لہب اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرے بھائی کی نشانی پیدا کر دے۔ سیدہ آمنہ کے بطن سے اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ خوشخبری لے کے آئی ہے لونڈی کہ ابو لہب تیرا بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے آنگن میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ خوش ہوا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اتنی محبت کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے ساتھ اس نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ جب کوئی بچہ روتا ہے، مسکراتا ہے، کھیلتا ہے تو وہ بچہ پیارا لگتا ہے۔ میں نے تو کسی کے ہمسائیگی میں مکان بنانا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہ مکان تعمیر کروں تاکہ میرا بھتیجا کھیلے گا، میں دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا۔ اس قدر محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ محبت کا دم بھرنے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا، محبت کا اظہار کرنے والا محبت کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کی اور کہتا ہے تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد علیہ السلام آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا ما اغنا کوئی فائدہ نہ دیا، وہ اور اس کی بیوی اللہ کی جہنم میں چلے گی۔ کیوں؟ یہ محبت نہیں کرتا، اسے اللہ کے رسول سے پیار نہیں، اس نے تو محبت میں آ کے لونڈی آزاد کر دی ہے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ نقطہ بیان کیا اور کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیا یہ لونڈی مال نہیں ہے؟ یہ لونڈی مال ہے۔ آپ پاکستان کیا پوری دنیا کے کسی بھی مفتی کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ اہل الحدیث عالم ہو، حنفی عالم ہو، دیوبندی بریلوی عالم ہو، اس سے آ کے سوال کریں کیا یہ لونڈی مال نہیں؟ تمام مکاتب فکر کے مفتیان آپ سے یہ بات کہیں گے کہ لونڈی مال ہے۔ جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو لونڈی کا ریٹ، اس کی قیمت طے کی جائے گی۔ ایک ورثاء میں سے بیٹا بیٹی رکھ لے گا اور اس کے پیسے باقیوں کو دے دیے جائیں گے۔ جس طرح میت کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لونڈی بھی اسی طرح تقسیم ہوگی، اس کی قیمت دوسروں کو ادا کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہاں ضمن میں بات آ گئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے نا تو آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی تھی۔
اللہ کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ، اس نے آزاد کی تھی لیکن لونڈی نے کوئی فائدہ نہ دیا، جہنم میں چلا گیا۔ اگر صرف محبت ہے، اطاعت نہیں، تو انسان کامیاب نہیں ہے، اللہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اگر صرف اطاعت ہے کہ میں رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ہے، صدقات و خیرات ہیں، فرائض کے ساتھ نفلی روزے بھی ہیں، سنن بھی ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تو اطاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ منافق کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے کے چودھری ہیں، ہم عزت والے ہیں، مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اس کے رسول کی ہے، عزت مومنوں کی ہے، یہ منافق نہیں جانتے۔ یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق مر گیا۔ محبت دیکھیں نا اس کی اطاعت دیکھیں، اس منافق کی اطاعت دیکھیں کہ تکبیر اولیٰ میں رسول اللہ کے ساتھ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ آج تو ہم مومن ہیں نا، موحد ہیں، مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ ہمیں نصیب کیا؟ پوری جماعت ہمیں نصیب نہیں۔ اپنی مرضی سے جب جی چاہا آنکھ کھلی اٹھے آگے نماز پڑھنے کے لیے، یہ منافق ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی طرف آتے تو یہ کھڑا ہو کے کہتا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ان کی باتیں دھیان سے سنیے گا۔ کیا پتا چلا کہ منافق خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے، اور ہم تو ہوئے نا موحد اور بالکل پاک صاف۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے آگے، لیکن کہتے کیا ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اطاعت ہے، محبت نہیں۔ مر گیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب بھی ڈالا، رسول اللہ نے اپنا کرتا بھی پہنایا، اللہ کے رسول نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اللہ کے نبی نے دعائے مغفرت بھی کی، اور اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں ہے نا کہ 70 دفعہ سے بھی زیادہ اس کے لیے مغفرت کی میں دعا کروں گا۔ اللہ نے کہا اچھا جی، یہ منافق ہے، اطاعت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا اور ارشاد فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد کریم آپ تو اس کی بخشش کی دعا کی بات کرتے ہیں، میں رب العالمین قرآن نازل کر کے یہ بات بیان کر رہا ہوں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ منافق مر جائے آبادا کبھی بھی آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگنی۔ وہاں پہ ابو لہب نے محبت کی ہے، اطاعت نہیں کی، تباہ ہو گیا۔ یہاں پہ عبداللہ بن ابی منافق نے اطاعت کی ہے، محبت نہیں کی، اللہ نے منع کر دیا اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، یہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نجات کے لیے ضروری ہے محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، اور اس کی مثالیں بڑی موجود ہیں۔ ایک مثال اس کی صحیح البخاری میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کی جگہ پہ جا کے حدیبیہ کے مقام پہ آپ رک گئے، سیدنا عثمان کو بھیجا، یہ پوری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔
اللہ کے نبی بیعت لے رہے ہیں اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے حضرت عثمان کے لیے بیعت کی ہے۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، مذاکرات ہو رہے ہیں، جو شرائط طے ہوئیں اس کے بعد وہ واپس پلٹا۔ مکہ کے مشرکین منتظر ہیں کہ عروہ آئے، پوچھیں کیا مذاکرات ہوئے، کیا معاملات طے ہوئے، اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا مذاکرات کر کے آ رہا ہوں، یہ باتیں بعد کی ہیں، پہلے میری بات سنو۔ جن کے متعلق تم کہتے تھے نا کہ یہ مکہ سے بھاگ کے مدینہ گئے ہیں، مکہ تو شہر ہے اور مدینہ یثرب ہے، بیماریوں کی اماج گاہ ہے، یہ وہاں پہ ٹکیں گے نہیں، یہ بھاگ کے واپس آ جائیں گے، وہاں مسلمان غربت میں زندگی گزاریں گے، فاقے کاٹیں گے، محمد کا ساتھ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ ذرا سنو ان کے متعلق یہ کیسے لوگ ہیں۔ عروہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے عروہ کو؟ جانتے تھے، لیکن عروہ ثقفی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لقد، واللہ اللہ کی قسم، لقد لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، جو لام تاکید لام اور قد اکٹھے آ رہے ہیں تو اس کا معنی پھر قسم ہوتا ہے۔ گویا کہ عروہ بن مسعود ثقفی دو قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے واللہ لقد، اللہ کی قسم ہے۔ کیا ہے جی؟ کہتا ہے سب سے پہلے تو میری بات سنو کہ وفدت علی الملوک، میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف جاتا ہوں سفیر بن کر۔ اللہ کی قسم آپ جانتے ہو کہ میں مختلف ممالک کے وزراء سے اور ان کے بادشاہوں سے ملاقات کرتا ہوں، کس حیثیت سے؟ سفیر بن کے جاتا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، میں ایران کے بادشاہ کسریٰ سے بھی مل کے آیا ہوں، میں روم کے بادشاہ قیصر سے بھی مل کے آیا ہوں، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی مل کے آیا ہوں۔ کیا بتانا چاہتا ہے عروہ؟ مکہ کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مختلف ممالک میں سفیر کی حیثیت سے جاتا ہے، لیکن دوبارہ سے کیوں تعارف کروا رہا ہے؟ اس لیے کروا رہا ہے کہ میرا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، مجھے شاہی پروٹوکول ملتے ہیں، اور جو بادشاہوں سے، وزیر اعظم سے ملاقات کرتا ہے وہ سنجیدہ آدمی ہوتا ہے، وہ فضول گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس نے اپنا دوبارہ سے تعارف کروایا، اب وہ بات کرتا ہے اور کیا کہتا ہے واللہ انی رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے وزیروں سے ملا ہوں، بڑے سرداروں سے میں ملا ہوں، قط یعظمہ اصحابہ، میں نے دیکھا ہے کسی بھی بادشاہ کے وزیر اس کی عزت نہیں کرتے، ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جتنی عزت، جتنی محبت، جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ ابھی یہ عروہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، ایک کافر صحابہ کی محبت بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کو رسول اللہ سے کتنی محبت ہے کہ کسی بادشاہ کے وزراء اپنے بادشاہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس نے محبت کا ایک محبت بیان کی ہے، اور اب اطاعت اب بھی محبت بیان کر رہا ہے، محبت بیان کر رہا ہے۔ اور کیسی محبت؟ اللہ اکبر! اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کا ذکر نہیں کیا، عروہ نے اللہ کے رسول کے پسینے کا ذکر نہیں کیا، عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں سے کسی جسم کے حصے کا ذکر نہیں کیا کہ محبت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو۔
اس نے محبت کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ کہتا ہے ان تنخم نخامتن، ان تنخم نخامتن۔ مکہ کے کافروں، قریش مکہ اس محمد سے لڑائی، اس محمد سے دشمنی، اس محمد کی شان میں گستاخی، اور اس محمد کے متعلق سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ یہ ہے اور یہ ہے۔ میں نے تو اس کے صحابہ کی محبت دیکھی ہے، ان تنخم نخامتن، اس کے ناک میں سے جو چیز نکلتی ہے، جب ناک میں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو میں نے دیکھا ہے الا وقعت فی کف رجل، لوگ آگے بڑھ کر رسول اللہ کے ناک میں سے نکلنے والی چیز کو اپنی ہتھیلیوں پہ مل لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور وہ اس چیز کو اپنے چہرے پہ بھی اور اپنے جسم پہ بھی مل لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ کس کا؟ صحابہ کا، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے محبت کر کے دکھائی۔ اس طرح کی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اور اب اطاعت کا منظر دیکھیں، اطاعت کا منظر، یہاں پہ محبت کا ذکر کیا، اب اطاعت کا ذکر کر رہا ہے، اور کہتا ہے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا مِنْهُ، اور جب وہ محمد علیہ السلام اپنے صحابہ کو کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں نا، ابتدروا، وہ بھاگ بھاگ کر اللہ کے رسول کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی وہ نیچے گرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ بھی محبت ہے۔ پہلے بھی دو محبتیں، پھر ایک اطاعت، پھر محبت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جہاں محبت کرتے ہیں وہاں اتباع اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق اس نے فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام بات کرتے ہیں خاموشی سے اسے سنتے ہیں، بالکل گفتگو نہیں کرتے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تعظیم اللہ، وہ اللہ کے رسول کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت دونوں ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کے متعلق قرآن میں جا بجا فرمایا کہ یہ کامیاب ہو چکے، یہ کامران ہو چکے، یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہی عروہ ثقفی آیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر رہا ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب مذاکرات کرتے تھے تو داڑھی والے رکھا کرتے تھے سب لوگ، وہ اپنے فریق مخالف کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، چھوتے تھے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے اور بار بار رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ پاس رسول اللہ کے نگہبان دربان کھڑے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب بار بار وہ رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے، ضرب یدہ بنعل السیف، مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی اور کیا کہا؟ دع یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود ثقفی، ٹھیک ہے تو سفیر ہے، یہ عرب کا دستور ہے کہ جب مذاکرات کے لیے جاتے ہو تو اپنے مخالف کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ کی داڑھی پاکیزہ ہے، تو کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، دع یدک عن لحیۃ رسول اللہ، اپنا یہ ناپاک ہاتھ محمد الرسول اللہ کی داڑھی سے دور کر لے۔ ذرا ہم بھی تدبر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ایک کافر ہاتھ لگائے تو صحابی رسول کہے پیچھے کر لے، اور آج ہم پیسے بھی دیں، داڑھی منڈوائیں بھی، اور اس بات پہ رونا اور افسوس اور دکھ کی بات کہ گجرانوالہ میں ابھی یہ پرسوں اتوار کو شاید فنکشن ہونے والا ہے،
کہ لڑکے کی ابھی نئی نئی داڑھی، پہلی داڑھی منڈوائی جائے گی اور اس کی داڑھی منڈوائی کی تقریب ایک میرج ہال میں ہوگی، لوگوں کو باقاعدہ دعوت نامے اور کارڈ بنوا کر تقسیم کیے گئے کہ آپ ہمارے بیٹے کی اس تقریب میں آئیں، یہاں اللہ کا عذاب نہ اترے تو کیا ہو، یہ امت تباہ نہ ہو تو کیا ہو، اس امت کو ذلیل و رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے تو کیا ہو کہ ہم اس قدر اللہ کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کریں کہ داڑھی منڈوائیں۔ مجھے مولانا یاسین بلوچ کی یہ بات بڑی پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قاتل کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ کس کا قاتل ہے؟ یہ اپنے باپ کا قاتل ہے، یہ بھائی کا قاتل ہے، یہ بیٹے کا، یہ بیوی کا، یہ فلاں کا فلاں کا۔ ہاں بھئی تو کس کا قاتل ہے؟ میں اللہ کے رسول کی اس سنت کا قاتل ہوں۔ اور کس قدر ہم ظالم ہیں کہ پیسے دیتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں اور پھر داڑھی منڈوا کے ہم اسے گندے نالے میں بہا دیتے ہیں۔ کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ یہ انسان کا، یہ مسلمان کا، یہ مومن کا، یہ مرد کا زیور حسن ہم اسے منڈوا کے گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہم ذلیل نہ ہوں تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بہرحال تو صحابہ نے محبت بھی کی ہے، صحابہ نے اطاعت بھی کی ہے، تبھی تو کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان جب واپس آئے نا تو صحابہ نے پوچھ لیا عثمان آپ واپس آ گئے ہیں، مکہ میں آپ کو قید کر لیا گیا تھا، آپ نے خوب عمرے کیے ہوں گے۔ حضرت عثمان نے کہا، انہوں نے کہا تمہارے ساتھ مکہ کے لوگوں نے کیسا سلوک کیا؟ تو سید عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، میرا بڑا احترام کیا ہے، انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے تھے، انہوں نے کہا عثمان جاؤ اندر جا کے نمازیں پڑھو، تمہارے لیے اجازت ہے، عمرہ کرو، طواف کرو، بیت اللہ میں داخل ہو کے نمازیں پڑھو۔ صحابہ نے کہا تو پھر خوب عمرے کیے ہوں گے، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت پہ قربان جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، بئس ما ظننتم بی، میرے متعلق یہ برا گمان نہ رکھو۔ کیوں؟ بیت اللہ میں نماز پڑھنا برا گمان ہے، حج عمرہ کرنا برا گمان ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ برا گمان ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ما ظننتم بی، میرے متعلق ایسا گمان نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کریم یہاں موجود ہوں اور میں وہاں جا کے عمرہ کروں، وہاں جا کے نمازیں پڑھوں، مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا جاؤ مذاکرات کرو، ان سے اجازت لو، ان سے پوچھو کہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ میں وہاں اللہ کے رسول کا سفیر بن کے گیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَلَوْ وَاللَّهِ لَوْ مَكَسْتُ بِهَا سَنَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحُدَیبِیَّةِ، اللہ کی قسم ہے مجھے وہاں 1 سال کے لیے روک دیا جاتا اور اللہ کے رسول یہاں حدیبیہ میں موجود رہتے، آپ کو اجازت نہ ملتی حتیٰ بہا ما تفتو بہا حتیٰ یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1 سال مکہ میں رہتا، رسول اللہ حدیبیہ میں بیٹھے رہتے، میں 1 دفعہ بھی طواف نہ کرتا حتیٰ یطوف رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ طواف نہ کرتے۔ یہ محبت بھی ہے، یہ اطاعت بھی ہے۔ تو کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں نا ہم سب، تو محبت بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ اور کیسے؟ جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے 1 قدم آگے اور پیچھے نہیں ہونا۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔